بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کی طاقت، غربت کا خاتمہ، قرض کی ادائیگی کے لیے، ٹانگوں میں درد، کمر درد، فالج، شوگر، آدھے سر کا درد، اندرونی بیرونی ہر قسم کی بیماری جڑ سے ختم۔ محترم ناظرین، سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی وہ عظیم سورت ہے جسے شفا، رحمت، برکت اور ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا گیا ہے۔ صدیوں سے اہل ایمان اس سورت کو نہ صرف نماز کا بنیادی حصہ سمجھتے آئے ہیں بلکہ اسے روح کا سکون، دل کے اطمینان اور زندگی کے مسائل میں روشنی تلاش کرنے کا ایک اکمل ذریعہ بھی مانتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو انہی روحانی حقائق اور قرآن کے ان دائمی فیوز و برکات کو اجاگر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، جس میں بے شمار انسانوں کی زندگی بدلی، انہیں مایوسی کے اندھیروں سے نکالا اور امید کی نئی کرن عطا کی۔ غربت کے بوجھ تلے دبی روحوں نے جب رب کے حضور جھک کر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو انہیں اندرونی مضبوطی، ذہنی سکون اور مشکلات کے مقابلے کی وہ قوت ملی جو انسان کو ہر آزمائش سے لڑنے کے قابل کرتی ہے۔ رزق کی تنگی، قرض کی ادائیگی کا دباؤ، گھریلو مسائل یا ذہنی انتشار، جو بھی مسئلہ انسان کے دل و دماغ پر بھاری ہوتا ہے، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت اسے ایک نئی سمت اور نیا حوصلہ عطا کرتی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو اس سورت کے روحانی کیفیات کو سمجھنے اور عام کرنے کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم قرآن کی روشنی میں زندگی کے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹانگوں کا درد ہو یا کمر کی کمزوری، شوگر جیسے امراض ہوں یا آدھے سر کا مسلسل درد، ان سب تکالیف کے درمیان انسان کا سب سے بڑا سہارا اس کا رب ہوتا ہے۔ ہم یہاں طبی علاج کے مقابل کوئی دعویٰ نہیں کر رہے بلکہ ان روحانی کیفیتوں اور سکون کے اثرات پر بات کرتے ہیں جو قرآن کی تلاوت سے انسان کے جسم، ذہن اور روح پر پیدا ہوتے ہیں۔ انسان جب اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو اسے مشکل سے مشکل بیماری کا سامنا کرنے کا حوصلہ ملتا ہے، اس کی امید مضبوط ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک نئی زندگی بیدار ہونے لگتی ہے۔ فالج، اعصابی درد، اندرونی اور بیرونی کمزوریاں، یہ سب انسانی جسم کی آزمائشیں ہیں، مگر روحانی سکون ان آزمائشوں میں ہمت بخشتا ہے اور یہی ہمت انسان کو شفا کے سفر میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ ہمارا مقصد یہ بتانا ہے کہ سورۃ الفاتحہ نہ صرف نماز کی ایک بنیادی سورت ہے بلکہ ایمان کی اصل بنیاد بھی ہے۔ یہ رب العالمین سے بندے کے تعلق کا پہلا دروازہ ہے۔ جب انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو وہ اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ ہر شکر، ہر نعمت اور ہر آسانی صرف اس ایک رب کی طرف سے ہے۔ جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو وہ اپنی بے بسی، اپنی ضرورت اور اپنی پوری زندگی اللہ کے حضور رکھ دیتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو دلوں کو بدلتی ہے، انسان کی سوچ کو بدلتی ہے اور اسے مشکلات کے مقابلے میں مضبوط بناتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی پہلوؤں کو بیان کریں گے اور ایسے موضوعات پر روشنی ڈالیں گے جو انسان کو ایک بہتر زندگی کی طرف لے جائیں، چاہے وہ رزق کا معاملہ ہو، بیماریوں کا سامنا ہو، گھر میں برکت کی قلت ہو، تعلقات میں مسائل ہوں یا ذہنی دباؤ۔ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ایک سادہ سی سورت جو ہر مسلمان روز پڑھتا ہے، اگر سمجھ کر اور یقین کامل کے ساتھ پڑھی جائے تو انسان کی زندگی میں کتنی گہری تبدیلی لے آ سکتی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو نہ صرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کا طریقہ، اس کی روحانی حقیقت اور اس کے معنی سے آگاہ کریں گے بلکہ اس کے ذریعے حاصل ہونے والے ذہنی سکون، مثبت توانائی اور اندرونی مضبوطی پر بھی بات کریں گے۔ جب انسان اللہ کے کلام کی روشنی میں اپنی مشکلات کو دیکھتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر تکلیف ایک آزمائش ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور ہر بیماری کے ساتھ شفا کا دروازہ بھی موجود ہے۔ ایمان انسان کو وہ قوت عطا کرتا ہے جو اسے مشکلات کے درمیان بھی امید کے ساتھ زندہ رکھتی ہے۔ آج کی ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو زندگی کے مسائل سے تھک چکے ہیں، جو بیماریوں سے لڑتے لڑتے مایوس ہو چکے ہیں، جن پر قرض کا بوجھ ہے، جن کے گھروں میں بے برکتی ہے، جن کے دل پریشان ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ ان کی مشکلات کا کوئی حل نہیں۔ ہم یہاں انہیں بتائیں گے کہ ہر مسئلے کا حل اللہ کے کلام میں موجود ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ اس سے جڑے، یقین کے ساتھ اس پر اعتماد کرے اور صبر کے ساتھ اس کے نتائج کا انتظار کرے۔
اگر آپ بھی اپنی زندگی میں برکت، سکون، مضبوطی اور روحانی روشنی چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رحمت نازل ہو، رزق میں کشادگی ہو، دل کا بوجھ ہلکا ہو، بیماریوں کے مقابلے کی ہمت بڑھے، پریشانیوں میں آسانی پیدا ہو، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی۔ یہاں ہم قرآن کی برکتوں کو سمجھیں گے، سورۃ الفاتحہ کی طاقت کو پہچانیں گے اور مل کر ایک ایسی روحانی دنیا کی طرف قدم بڑھائیں گے جہاں دل مطمئن، روح روشن اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ میں صرف جسمانی بیماریوں کے لیے ہی علاج نہیں بلکہ اس میں ہمارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسے کوئی بھی حاجت ہو وہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے، اس کی برکت سے انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، تنگ دستی ہو، کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی حاجت درپیش ہو جائے، سورۃ الفاتحہ پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ پاک اس پر کرم فرمائیں گے اور مشکل، پریشانی، تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ بھائیو اور بہنوں، سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی اور نہایت ہی بابرکت سورت ہے۔ اس کی 7 آیات ہیں اور اس کے مختلف نام ہیں۔ اسے ہر نماز میں، ہر رکعت میں دہرایا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے تم کو 7 آیتیں دیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور یہ عظمت والا قرآن ہے، اس وجہ سے اس سورت کو قرآن العظیم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک گھر سے آواز آئی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور اسے سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سننے لگے۔ جب صحابی نے سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھ لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اس جیسی کوئی سورت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، سورۃ الفاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورت کا نام شافع بھی ہے اور سورۃ الشفا بھی ہے، اس میں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں اسی طرح کا مضمون ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ 7 دنوں تک روزانہ 1100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا صرف اتنا حصہ پڑھنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا بیماریوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ محترم ناظرین، سورۃ الفاتحہ کے فضائل جان کر آپ کو اس کی فضیلت کا اندازہ خوب اچھے طریقے سے ہو گیا ہوگا، تو کوشش کریں کہ اسے ترجمے سے پڑھیں، اسے اچھی طرح یاد کر لیں، اور جب بھی نماز ادا کریں تو اس کے معنی پر لازمی غور کیا کریں۔ آپ کو اس کا روحانی طور پر بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ روحانی فائدوں کے ساتھ اس کے دنیاوی فائدے بھی بے شمار ہیں۔ ناظرین، انسان جب بیماریوں سے عاجز آتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں، اور اب تو بہت ہسپتالوں میں قرآن تھراپی باقاعدہ شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا ہے، جن کا عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفائے کاملہ موجود ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ سورۃ الفاتحہ کی برکات اور فیوض سے بے شمار لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے شفا کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک جامع حدیث موجود ہے جو کہ یوں بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک سفر میں تھے اور رات میں ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا۔ ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے میں مرد اس وقت موجود نہیں ہیں، کیا تم میں سے کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی جو کہ خود حضرت ابو سعید ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت ہو گئی، اور اس نے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا۔ اور ناظرین، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس واقعے کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ابو سعید نے کیسے جانا کہ سورۃ الفاتحہ منتر بھی ہے؟
یعنی بچھو کے ڈنگ جیسی موذی بیماری میں بھی سورۃ الفاتحہ بھرپور شفا کا کام کرتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، نماز میں سورۃ الفاتحہ کی قرأت فرض ہے اور یہ اس کا ضروری رکن ہے جس کے ترک کر دینے سے نماز ہو جاتی ہے۔ غور کیجئے کہ تمام قرآن میں صرف اسی سورت کو نماز میں بطور رکن مقرر کیا گیا ہے، جبکہ باقی قرأت کے لیے اختیار دیا گیا ہے کہ جہاں سے چاہو پڑھو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے میں آسان، مضمون میں جامع ترین اور سارے قرآن کا خلاصہ، اور ثواب میں سارے قرآن کے ختم کے برابر ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت کی صفات مبارکہ ہیں اور اسے الشفا اور رقیہ بھی کہا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حضور، میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اسے آسیب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ دیہاتی اپنے بیٹے کو پاس لے آیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورۃ الفاتحہ اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا، گویا اسے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ اس طرح سورۃ الفاتحہ کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے اور اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ اسے 11 مرتبہ پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں اور بے شمار امراض سے بچ جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورۃ الفاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اسے دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناظرین انتہائی اہم بیان ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے، جبکہ دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اسے وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی تعداد میں صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اگر انجیل میں وہ صورت ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں وہ صورت ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے غنی نہ بن پاتا۔ یہ اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اللہ رب العزت سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پائے۔ صحابہ کرام نے تجسس سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی صورت ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ صورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس پروردگار کی قسم ہے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اگر روئے زمین کے تمام دریا سیاہی اور تمام درخت قلم اور ساتوں آسمان اور زمین کاغذ بن جائیں اور ابتدائے عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور دنیا کے تمام انسان اس کے لیے فضائل لکھنا چاہیں تو بھی اس کی فضیلت نہیں لکھ سکیں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ دنیا کے غم و آلام سے تنگ آ گئے ہوں، کسی جگہ پناہ نہ ملتی ہو،
مسائل بے شمار ہوں اور وسائل نہ ہونے کے برابر ہوں، آپ کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہو اور گھر والے بھی آپ سے بدزن ہو چکے ہوں، دوست نے منہ موڑ لیا ہو، روزگار کی تلاش ہو لیکن روزگار نہ ملتا ہو، دن بدن غربت چلی آ رہی ہو، تو ناظرین آج کے بیان میں سورۃ الفاتحہ کے اس عمل میں آپ کی تمام پریشانیوں کا حل موجود ہے۔ بہت سارے پیچیدہ مسائل اور ان کا آسان حل بتایا گیا ہے۔ افلاس کی دلدل میں اگر آپ دھنستے چلے جا رہے ہوں تو ایسے حالات میں آپ اس مالک حقیقی کے دربار میں سر جھکائیے جو سب کی سنتا ہے اور سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، کوئی مہربان نہیں، رحم کرنے والا نہیں۔ آپ اس مالک کے کون و مکان میں کامل بھروسہ کرتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے کہ اگر یہ در بند ہو گیا تو پھر کوئی اور در آپ کے لیے کھلنے والا نہیں، اور اگر اس نے آپ کو عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی آپ کو محروم کرنے والا نہیں۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کا یہ عمل کریں، 40 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں، اور یقین رکھیے کہ آپ کا سر زمین پر نہیں بلکہ حق تعالیٰ کے قدموں میں رکھا ہوا ہے، اور اس تصور سے بھیگی ہوئی آنکھوں اور قلب کی رقت کے ساتھ اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حضور رکھیے اور ان سے مدد مانگیے۔ انشاءاللہ آپ کو اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہ جا سکے گا، کیونکہ وہ ذات دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ صوفیاء کرام سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورۃ الفاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ مشائخ لکھتے ہیں کہ اگر سورۃ الفاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ملتی ہے۔ اگر کسی کی ٹانگوں میں مسلسل درد رہتا ہو اور کسی طرح آرام نہ آتا ہو اور رات کو سوتے وقت یہ درد شدید ہو جاتا ہو تو اسے دور کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں سورۃ الفاتحہ چینی کی پلیٹ پر لکھیں اور خالص روغن زیتون سے اسے دھو کر کسی چیز میں ڈال لیں، اور اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کریں، اور ہر روز رات کو سونے سے پہلے اس تیل کی مالش کریں، تو انشاءاللہ چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا اور درد کی شکایت دور ہو جائے گی۔ اسی طرح سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والی کمر درد میں افاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ لکھ کر روغن بلسان خالص سے اس کو پانی کی طرح دھو لیں، اور پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کسی شیشی میں تیل محفوظ کر لیں، اور کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی خوب اچھی طرح مالش کریں، انشاءاللہ درد میں آرام آ جائے گا۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، آدھے سر کا درد جسے مائیگرین بھی کہا جاتا ہے، آج کل بہت سے بہن بھائیوں میں حتیٰ کہ چھوٹے بچوں میں بھی اس کا رجحان بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو اگر کسی شخص کو آدھے سر میں شدید درد ہو اور کسی طرح آرام نہ آتا ہو تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی سے اس کی کنپٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کرے، اور پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دیں اور سورت ختم کریں۔ یہ عمل 3 مرتبہ کریں اور 3 دن تک بلا ناغہ کریں۔ انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے درد کا آرام آ جائے گا۔ اسی طرح جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے اور اس کی روزی فراغ ہو جائے، اس کے یہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ انشاءاللہ وہ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوگی۔ اس کی تنگ دستی سورۃ الفاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے اس کی روزی کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ جس سے اس کی روزی فراغ ہو جائے گی، اس کی تنگ دستی انشاءاللہ خوشحالی میں بدل جائے گی۔ یقین کامل اور توجہ یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلا ناغہ جاری رکھیں، بفضل باری تعالیٰ فیض یاب ہوگا۔ ناظرین، اس کی فضیلت اور اس کی طاقت کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے، اور اگر سورۃ الفاتحہ کو ہم اپنا روزانہ کا وظیفہ اور روزانہ کا معمول بنا لیتے ہیں تو سوچئے ہماری زندگی میں کتنی آسانیاں اللہ پاک فرمائیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کامل شفا ہے، مؤثر دوا ہے، بہترین دم ہے، خزانوں اور کامیابیوں کی کنجی ہے، جسمانی طاقت کی محافظ ہے، غم و پریشانیوں، خدشات اور مشکلات کے لیے۔ البتہ یہ تمام چیزیں اسی شخص کو حاصل ہوتی ہیں جو کہ سورۃ الفاتحہ کا مقام حقیقی انداز میں پہچانے، سورۃ الفاتحہ کے حقوق مکمل ادا کرے، بیماری سے شفا یابی کے لیے مناسب اور موزوں طریقہ اپنائے، اور اس راز کو حاصل کرے جس کی وجہ سے
سورت کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جب چند صحابہ کرام میں مکمل تھیں تو بچھو اور سانپ کے ڈسے ہوئے کو بھی سورت الفاتحہ سے صحابہ کرام نے دم کیا تو اسے فوری طور پر شفا حاصل ہو گئی۔ سورت الفاتحہ کے ذریعے انسان خیر اور برکتوں کے دروازے کھلوا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔